الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے ایک دن خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر جو مسائل تھے ان کو ڈسکس کیا، خاص طور پہ مہر سے متعلق جو مسائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کثرت سے شکایات آئیں کہ جی خواتین جو ہیں وہ اپنا مہر بہت زیادہ طلب کر رہی ہیں، اور کیونکہ اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے، مقدار زیادہ ہے، اور مرد حضرات جو افورڈ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اب نکاح کے اندر دشواری پیش آ رہی ہے اور شادیاں جو ہے وہ تاخیر سے ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ مہر کا بیان کرنا تھا کہ جی مہر بہت زیادہ طلب کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، تمام لوگوں کو جمع کیا، اور آپ نے جو ہے وہ کہا کہ آج سے جو مہر ہوگا وہ 400 درہم ہوگا، یعنی اس کی ایک مقدار مقرر کر دی۔ اس سے کم تو ہو سکتا ہے لیکن 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر نہیں رکھ سکتا۔ تو لہذا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر کے مسجد سے باہر آئے تو ایک خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور آپ سے سوال کیا کہ آپ نے مہر کو مقرر کر دیا ہے کہ بھئی 400 درہم مہر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس سے کم کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، تو آپ نے ایک ایسا حکم نافذ کیا ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے۔ آپ نے کہا اچھا یہ کس طرح سے قرآن کے خلاف ہے؟ ان کا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو جو ہے جب مہر دو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ جب تم ان کو مہر دو تو قنطار کہتے ہیں بھر بھر کر، یعنی جو قناطیر بھی اس کو کہتے ہیں نا، قناطیر المقنطرہ، کہ یعنی چھڑکنے والے سکے سونے چاندی کے، تو قنطار کہتے ہیں بہت زیادہ، یعنی اس طرح سے ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی، تو آپ نے کیوں حد مقرر کر دی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پر غور کیا اور اس بات پر غور کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مسجد میں تشریف لے آئے اور واپس لا کے سب کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو آج عمر جو ہے وہ ایک فیصلہ کرنے جا رہا تھا جو اس کے فہم کے مطابق تو ٹھیک تھا کہ بھئی شکایت آئی کہ بھئی بہت زیادہ مہر رکھا جا رہا ہے، اور ان شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے کوشش کی کہ بھئی اس کو کنٹرول کیا جائے، لیکن آج عمر کو ایک ایسے فیصلے سے جو قرآن کے خلاف تھا، ایک خاتون نے جو ہے وہ عمر کو روک لیا اور عمر کو بچا لیا، اور آپ نے اس فیصلے کو واپس لے لیا اور کہا کہ بھئی یہ تو عورتوں کی ثوابدید پر ہے کہ وہ جتنا مہر رکھنا چاہے رکھیں، اب یہ مرد ہے کہ بھئی وہ اس مہر کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے نکاح کرے، اگر نہیں کرتا تو نہ کرے۔ تو دیکھیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذرائے تفنن کبھی کبھی ایسے کہا کرتے تھے کہ بھئی مدینہ کی عورتیں جو ہیں وہ تو عمر سے بھی زیادہ قرآن کو سمجھتی ہیں، یعنی مدینہ کی عورتیں اتنی سمجھدار ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اس سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ اگر حاکم وقت ہو، قاضی وقت ہو، اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے، یا کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جس سے لوگوں کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہ اس فیصلے کو واپس لے سکتا ہے، اس میں اس کے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی تم کون ہو، میں عمر ہوں، حافظ قرآن ہوں، مجھ سے زیادہ قرآن کو کون سمجھتا ہے،
میں خلیفہ وقت ہوں اور میں جو ہے حضور کا ساتھی ہوں۔ حضرت عمر نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ حضرت عمر نے کہا بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جیسی قرآن کی آیت، دیکھیں آج بھی عربوں کا یہ دستور ہے کہ جیسی قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے ویسے ہی وہ مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی قرآن میں ہے، اب اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بھئی ایسا کوئی فیصلہ ہو جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اس پر فوراً اس کو واپس لینا چاہیے، اور یہ پوری دنیا کے حکمرانوں کو ایک دلیل کے طور پہ یہ بات پیش کی جاتی ہے، بھئی ضد اور ہٹ ڈر بھی نہ دکھائے۔ اسی طرح اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک خاتون کی رائے کا اعتبار کیا، خاتون نے جو ہے اپنا کنسرن پیش کیا، انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ بھئی اس طرح سے ایسے ہے، اور انہوں نے ان کی رائے کا احترام کیا اور ان کی بات کو تسلیم کیا۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کے اندر یعنی حضرت عمر جیسی شخصیت خلفائے راشدین میں سے ہیں، جب وہ ایک خاتون کی رائے کو قابل تسلیم سمجھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، تو بالکل یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک خاتون کی بڑی اہمیت ہے، ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو لہذا ناظرین انشاءاللہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، پھر بریک کے بعد واپس آ کر انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کریں گے۔ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین بریک سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مثال دے رہا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے فیصلے کو بدل لیا اور ایک خاتون کے توجہ دلانے سے۔ تو اس کو کہتے ہیں ناظرین اعلیٰ قیادت، اس کو کہتے ہیں رہنما، اس کو کہتے ہیں لیڈر، اور یہ وہ رہنما تھے، یہ وہ لیڈر تھے، یہ وہ قیادت تھی کہ جن کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ناظرین اسلام کے اندر جو شخصیت پرستی ہے نا، اس کے اندر بڑی سخت ممانعت ہے۔ اسلام جو ہے وہ کسی قسم کی شخصیت پرستی کی اجازت نہیں دیتا۔ شخصیت پرست کہتے ہیں، دیکھیں پرستش سے ہے نا یہ کہ بھئی آپ کسی کی پرستش کر رہے ہیں، یعنی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ بھئی ہم بڑے بنیاد پرست ہیں، تو یہ لفظ حقیقتاً اگر دیکھا جائے ہم بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ بنیاد پرست نہیں، بنیاد پسند ہونا چاہیے۔ یعنی بنیاد کی پرستش نہیں کی جاتی، پرستش تو اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ بڑا ایک اہم فوکس ہے۔ قرآن جو ہے جگہ جگہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے وہ اپنا ارباب نہ بنا لو، اپنا خدا نہ بنا لو، جیسے کہ آتا ہے اور باطل قوتوں کے بارے میں کہ بھئی انہوں نے اپنے جو مذہبی رہنما تھے ان کو انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کر تربیت کی، جو تعلیم دی، اس کے اندر کیا تھا؟ بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ بھئی انسان جو ہے وہ ایک بڑے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تکریم عطا کی ہے۔ تو لہذا جب اس کو اتنی عزت دی، اس کو اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا، تو اب اس مقام کا تقاضا کیا ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے سرنگو نہ ہو، ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے نہ جھکے، ایک انسان دوسرے انسان کی عبادت نہ کرے، اور کسی انسان کو اس مقام پر نہ پہنچایا جائے جو ایک خالق کا اور ایک مالک کا مقام ہے، ایک معبود کا مقام ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر ہر قسم کی جو افراط اور تفریط ہے اس کی ممانعت ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے اہل کتاب تم دین میں غلو مت کرو۔ اب غلو کیا چیز ہے ناظرین؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، کہ اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو حق بات ہے۔ اب غلو یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو، چاہے وہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، آپ اس سے اتنی محبت کریں، اس کو وہ درجہ دے دیں کہ آپ نبوت کے مقام سے اٹھا کر اس کو توحید کے مقام پہ رکھ دیں، یعنی اس کے اندر الوہیت شامل کر دیں،
اب دیکھیں نبوت اور الوہیت یعنی توحید، یہ اس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے، اور وہ چھوٹے سے فرق سے یہ سارے جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو شرک کیا ہے؟ شرک کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی کہ بھئی جو بزرگ تھے، جو بڑی ہستیاں تھیں، ان کی محبت اتنی غالب ہوئی کہ پہلے تو ان سے محبت کرنا شروع کر دی، محبت میں غلوب ہوا تو ان کو اٹھا کر جو ہے وہ ان سے حاجت روائی شروع کر دی، پھر ان کو ہی ان کے نام کے بت بنا لیے، پھر انہی کو خدا بنا لیا۔ تو لہذا اسلام کے اندر یہ بنیادی نقطہ ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کا جو نزول ہوا ہے وہ اس بات پر ہوا کہ وہ لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی تمہارا معبود کون ہے، تمہارا الہ کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور کون تمہارا خالق ہے، مالک ہے، اور کون جو ہے وہ مقام معبودیت پہ ہے۔ تو یہ تمام انبیاء کرام کی یہی دعوت ہوتی تھی، ہر نبی یہی پیغام لے کر آتا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، اور ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ کا نعرہ بلند کرتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو لہذا ناظرین، اب انسان اس مغالطے میں مبتلا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تک پہنچانے کے لیے بھی تو افراد کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بھی تو انبیاء کو نازل فرمایا، بالکل، اور انبیاء کا مقام بہت اونچا اعلیٰ، اور وہ اللہ کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا، اللہ منتخب کرتا ہے۔ اور پھر ان تمام انبیاء کا کام کیا تھا؟ وہ یہی کام تھا کہ وہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر لوگوں کے رب کی بندگی کی طرف لے کے جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ بھئی لوگوں کو لوگوں کی بندگی میں نہیں لگانے کے لیے آتے تھے۔ کسی بھی نبی نے آ کر اس بات کی دعوت نہیں دی کہ میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، مجھے پوجو، مجھے خدا مانو، میں تمہارا معبود ہوں۔ کسی نبی نے نہیں کہا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ بھئی مجھے اپنا خدا بناؤ، میں نے تمہیں کہا تھا؟ تو وہ بھی برات کا اعلان کریں گے۔ تو لہذا کوئی بھی نبی جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے نہیں، اپنی پرستش کے لیے نہیں، اپنی جو توحید ہے یا اپنی جو معبودیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا۔ وہ تو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آتا ہے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے آتا ہے، وہ تو اللہ سے لوگوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، وہ تو لوگوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کا پیغام یہ تھا، دعوت یہ تھی۔ تو لہذا اب یہ تو انبیاء کرام دیکھیں، واحد یہ اگر آپ پوری تمام کی تمام تاریخ اٹھائیں نا انبیاء کی، قصص الانبیاء اگر آپ پڑھیں تو اس میں تمام انبیاء کا ایک نقطہ اتفاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ سب کے سب توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے آئے۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے، اور آخرت کی نجات، آخرت کی کامیابی۔ اب یعنی جو میں بات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ہماری سوسائٹی میں یا انسانوں میں خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوئی کہ آدمی جب اعلیٰ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور انسان کا کوئی ایک منزل ہوتی ہے، اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہنما وہ کہ جو راستے کی رہنمائی کرے، راستہ دکھائے، اسی کو تو رہنما کہا جاتا ہے، اور لیڈر بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو لیڈ کرے۔ قائد عربی زبان میں اسی کو کہتے ہیں جو کھینچنے والا ہوتا ہے، اور وہ عوام کو کھینچتا ہے، تو لہذا اس کو قائد کہا جاتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جو رہنما ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ اوصاف ہونے چاہیے نا، اور اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، اور کچھ اس کے اندر صفات ہونی چاہیے۔ اور سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، وہ دیانتدار ہو، وہ صاحب کردار ہو۔ اور اگر وہ ایماندار نہ ہو، دیانتدار نہ ہو، صاحب کردار نہ ہو، تو وہ پھر کیا کسی قوم کی قیادت کرے گا، کیا لیڈ کرے گا، کیا رہنمائی کرے گا؟ تو اب اچھا، اس کے بعد اس کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ اور پھر جو فالوورز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ منزل کے اوپر بھی نگاہ رکھیں اور رہنما کے اوپر بھی نگاہ رکھیں،
یعنی یہ جو کانسیپٹ آج ہمارے خاص طور پہ مسلمانوں میں یہ پیدا ہو گیا کہ منزل نہیں رہنما چاہیے، تو یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ رہنما یا لیڈر یا قائد تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو منزل تک لے کے جاتا ہے، جو آپ کو منزل پہ پہنچاتا ہے، وہی تو قائد ہے، اسی لیے تو اس کو آپ نے اپنا قائد بنایا، اس لیے تو آپ نے اس کو لیڈر بنایا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، اور یہ جو کرپٹ لیڈرز ہوتے ہیں یہ لوگوں کے ذہنوں کو اتنا معوف کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو ذہنوں کے اوپر جو پردہ پڑتا ہے وہ جہالت کا پردہ ہے، اور وہ سب سے بڑا تو جہالت کا ہی پردہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مفادات کا بھی پردہ ہوتا ہے کہ مفادات کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ حق بات کو نہیں سمجھتے اور نہیں کہتے۔ اب دیکھیں ایک بڑا اس کا نتیجہ کیا نکلا، خرابی کیا نکل رہی ہے کہ آج ہم مسلمان جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم جو ہے وہ جو بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، انہی سے آج کا مسلمان جو ہے وہ محروم ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ دیکھیں اولین منزل تو ہر مسلمان کی جو ہے وہ کیا ہے، وہ تو آخرت ہے، وہ تو اللہ کی رضا ہے، وہ تو جنت ہے، یہ تو ہر مسلمان کا مطمع نظر ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ دو حصوں، اس میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، دو تفرقات میں یا دو افراد میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو لیڈ کرتا ہے، آپ کی دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں، دنیاوی جو ایشوز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے آج کل کے دور کے اندر بھائی زیادہ تر تو دیکھیں اکنامیکل ایشوز ہیں۔ آج کل کا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کیا، ان کا نعرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو روزگار دیں گے، ہم آپ کو جو ہے وہ مکان بنا کے دیں گے، ہم آپ کو روٹی دیں گے، ہم آپ کو امن و امان دیں گے، ہم آپ کو سڑکیں دیں گے، ہم آپ کو ترقی دیں گے، ہم آپ کو خوشحالی دیں گے۔ یہی تو نعرے ہیں، وہ یہی نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہ تو وہ جو پولیٹیکل لیڈر ہو گئے، اور جو ریلیجس لیڈر ہوتے ہیں وہ کیا نعرہ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی تربیت کریں گے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے اللہ تک پہنچانے میں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے دینی طور پر، ریلیجس طور پر، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، ہم آپ کو جو ہے وہ راستہ دکھائیں گے اور آپ کی اصلاح کریں گے۔ جو ریلیجس لیڈر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ بھئی جو ان کے فالوورز ہیں ان کے اندر بدعات نہ پیدا ہو، رسم رواج نہ پیدا ہو، اور وہ صحیح شریعت پر عمل کریں، صحیح قرآن اور حدیث پر عمل کریں، یہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ اور اللہ تک پہنچانا ہے، اللہ تک لے کے جانا ہے، آخرت کی تیاری کرانی ہے۔ تو یہ ریلیجس لیڈرز کا جو ہے، اب دیکھیں جتنے بھی مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ ان کے نعرے بھی یہی ہوتے ہیں۔ تو اب دونوں جو، چاہے وہ پولیٹیکل رہنما ہوں چاہے وہ مذہبی رہنما ہوں، ان دونوں رہنماؤں کا صاحب کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور تم نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے۔ تو اب انسان صرف دعوت کر رہا ہو، دعوت دے رہا ہو، تبلیغ کر رہا ہو، لیکن وہ خود جو ہے وہ خالی ہے، وہ خود جو ہے اس پر عمل نہیں کرتا، تو اب تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اگر یہ سچا ہوتا تو خود اس پر عمل کرتا۔ تو لہذا یہ تو ریلیجس، اب دیکھیں خرابی جو پیدا ہوئی ہے مذہبی طور پہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنے تفرقے ہیں، اتنے گروپ ہیں، اتنی پارٹیاں ہیں، یعنی تقسیم در تقسیم ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ مذہبی معاملات کے اندر بھی کنفیوز ہے، تقسیم ہے۔ کیوں؟ جو افراد ہوتے ہیں نا، دیکھیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس کو فالو کر رہے ہیں۔ اب جس کو فالو کر رہے ہیں، پہلے تو اس کے نظریات، اس کے جو عقائد ہیں، اس کے جو افکار ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ صفات بھی پائی جاتی ہی نہیں پائی جاتی۔ کیا وہ اہل علم بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس نالج بھی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اور سنت کا علم بھی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کا علم بھی ہے نہیں ہے؟ اب آپ جو ہے وہ کسی آدمی کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ریلیجس طبقے کے اندر دو قسم کے رہنما پائے جاتے ہیں، قائدین پائے جاتے ہیں۔ ایک ہیں جو علماء کی جماعت ہے۔ اب علماء ہیں، علماء میں آپ کو ملیں گے ماشاءاللہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ کو محدث بھی ملیں گے، مفسر بھی ملیں گے، فقیہ بھی ملیں گے، اور بہت بڑے بڑے آپ کو اہل علم ملیں گے۔ اور اسی طریقے سے پھر ایک دوسرے جو روحانی طور پر جو پیشوا ہیں،
جن کو آپ پیر کہتے ہیں، جن کو آپ صوفیہ کرام کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں، ان کے ہاں کیا ہوا کہ وہاں پہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ اہل علم بھی ہے یہ نہیں ہے، اس کے پاس نالج بھی ہے یہ نہیں ہے، اس کے پاس قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا علم بھی ہے یہ نہیں ہے، فقیہ بھی ہے یہ نہیں ہے۔ اب وہ ادھر کیا ہے کہ ادھر اس طرف جو ہے وہ انسان بالکل اندھا اور بہرا ہو چکا ہے، وہ یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ جو میرا جس سے بیعت ہو رہا ہوں، جو میرا جو پیر ہے، کہ بھئی وہ اس کے پاس کوئی نالج بھی ہے نہیں ہے، یا صرف وہ جاہل ہی ہے، اس نے صرف بس ایک لبادہ اوڑھ لیا ہے اور چند کلمات یاد کر لی ہیں اور بس اس کا ذکر کرا رہا ہے اور بس جو ہے تو اب خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئی، پھر اس میں شخصیت پرستی پیدا ہو گئی۔ اب روحانی طور پر شخصیت پرستی اتنی ہوئی کہ ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ تمہاری نجات ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ پیر صاحب راضی نہ ہوں، اور پیر صاحب کو راضی کرنا ہے تو پھر پیر صاحب کو راضی کرنے کے طریقے بتا دیے، بھئی چڑھاوے چڑھاؤ، نذرانے دو اور عقیدت کے پھول نچھاور کرو اور جو ہے وہ یہ کام کرو تو پیر صاحب راضی۔ اب یعنی دماغوں میں یہ بٹھا دیا کہ بھئی یہ پیر ہی نجات کندہ ہے، یہی ہماری جو ہے وہ آخرت میں بخشش کرائے گا۔ اب ہر خاندان نے، ہر علاقے نے اپنا اپنا ایک پیر بنا لیا۔ اب بتائیں، اسلام آیا تھا شخصیت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، اور یہاں پہ پیر پرستی شروع ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے مذہبی طور پر اب لوگوں نے جو ہے وہ ایک عالم کو جو ہے اپنا مذہبی رہنما بنا لیا۔ اچھا، اب اس کے اقوال پر، افعال پر عمل کر رہے ہیں، افکار پر عمل کر رہے ہیں، اور بس اسی کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں، کسی دوسرے عالم کی بات کو صحیح نہیں سمجھتے۔ تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھئی میں اس سے سیٹسفائی ہوں، لیکن ہرگز آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جو دوسرے ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ تو یہ مذہبی معاملات میں ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو مذہبی شخصیات تھے، آپ نے ان کو، وہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تھے، آپ کو راستہ دکھانے کے لیے تھے، تو اس کی خرابی پیدا ہو گئی۔ خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ بس اب انہی کو مقصد بنا لیا گیا۔ وہ مقصد تھوڑی تھے، وہ تو مقصد تک لے جانے والے تھے۔ اسی طرح آپ جو سیاسی لیڈر ہیں، آج آپ دیکھیں کہ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ اتنے، ہم سب جتنے بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں سب کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو انہوں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ شخصیت پرستی کی یعنی معراج پر، کہ بھئی ہمارے لیڈر کے بارے میں کوئی بات ہم سن نہیں سکتے، اس سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، اور وہ جو ہے دودھ کا دھلا ہوا ہے، وہ پاک صاف ہے، اور اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرو، کوئی بات کر دو تو فوراً جو ہے کہ بھئی کیوں آپ نے کی کیوں۔ اب بتائیں، یہ جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں یا آپ کے پولیٹیکل رہنما ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو منزل تک پہنچانا، نہ کہ یہی منزل تھوڑی ہوتے ہیں کہ اور ایک لیڈر نہیں ہوتا، کئی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں آپ کے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے معاشرے میں ہمارے ہاں جو خرابیاں پیدا ہو گئیں، اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہو گئی کہ اب ایک لیڈر کا انتقال بھی ہو گیا، وہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے، لیکن اس کے فلسفے کو لے کے چل رہے ہیں۔ بھئی فلسفہ کوئی کتاب میں لکھا ہوا تھا، کیا تھا اس کا فلسفہ؟ بھئی فلسفہ ختم، کوئی وہ مذہبی رہنما یا کوئی وہ کوئی تھا کیا شخصیت، وہ تو ایک لیڈر تھا پولیٹیکل، بس ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ بھئی وہ اس کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب لوگ ہیں وہ بلائنڈلی فالوورز ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ دنیاوی طور پہ یعنی پولیٹیکلی بھی انسٹیبل ہیں۔ ہمارے یہاں شخصیات ہیں اور شخصیات ختم ہی نہیں ہو کے دیتی، اور ان کو ہی لے کے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہم مسلمان بانجھ ہیں؟ کیا ہمارے ہاں کیا رہنما پیدا نہیں ہوتے، لیڈر پیدا نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے ہاں ایسے افراد نہیں ہیں کہ جو قوم کو ان مشکلات سے نکالیں؟ تو یہ تھوڑا سا ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے اندر بھی ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، مذہبی طور پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، حضرت عمر کی جو میں نے مثال دی، ایک بات آخری کرتا ہوں، پھر آپ حضرات سے کال بھی لیں گے انشاءاللہ، کہ حضرت عمر جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو، اگر عمر میں اگر تم کوئی ایسی چیز پاؤ جو تم سمجھتے ہو کہ وہ صحیح نہیں ہے، کہ تم عمر کو اس پہ ٹوک دینا۔ تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ عمر، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم انتظار کریں گے، ہماری یہ تلواریں فیصلہ کریں گی؟ تو حضرت عمر خوش ہوئے، کہا کہ دیکھو میری جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو عمر بھی اگر کوئی ایسا کام کر دے گا تو وہ عمر سے سوال پوچھیں گے۔ تو پھر پوچھا کہ عمر، کہ یہ جو آپ نے 2 چادروں کا کرتا بنایا ہے، تو یہ 2 چادریں آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ ہر ایک کو ایک چادر ملی تھی، یہ 2 آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے جو صاحبزادے
عبداللہ کو جو چادر ملی تھی اس نے مجھے دی اور اس کو ملا کے میں نے یہ بنایا۔ اب دیکھیں فوراً الزام لگا تو انہوں نے اس کو فوراً اس کو کلیئر کر دیا کہ بھئی یہ اس کی حقیقت ہے۔ تو اب ہمارے ہاں یہ صورتحال ابھی بڑا ٹائم لگے گا، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔